بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ صلوات بواز بلند پڑھ۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرش عزا پہ بیٹھنے قبول منظور فرمائے۔ بانیان مجالس میرے بھائی اسد شاہ صاحب اور بھائی نوید شاہ صاحب کی مولا توفیقات میں اضافہ فرما، اس بڑے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ جو اپنے دل میں جائے شرعی حاجات رکھتے ہیں، آل محمد کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرمائے۔ بالخصوص جو بیمار ہیں مولا نے شفاء کامل عطا فرمائے، جو مقروض ہیں مولا ان کی قرض ادا فرمائے، جو بے اولاد ہیں مولا نے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا مل کر مانگا کرے پالنے والے ہمارے وارث کا ظہور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ الحمدللہ آپ سارے بیدار ہیں تو مجھے بھی تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ یوں سمجھیے کہ واحد قوم ہے شیعہ حیدر کرار، جو 1400 سال سے اجر رسالت مودت اہل بیت کی صورت میں ادا کر رہی ہے۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں ہم صاحبان؟ واحد قوم ہیں ہم جو 1400 سال سے اجر رسالت مودت اہل بیت کی صورت میں ادا کر رہی۔ اور نوید بھائی بدلے میں آل محمد کو ماننے کے بعد ہم نے کبھی جنت کی طلب نہیں کی۔ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے آپ سارے بیدار بیٹھے ہیں تو اس لیے میں نے کوئی تمہید، کوئی تشریح، کوئی ترجمہ کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا، چونکہ جب مجمع بیدار ہو تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ہم نے آل محمد کو ماننے کے بعد کبھی جنت طلب نہیں کی۔ آپ پوچھیں عاقل صاحب کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 14 کا ذکر ہی جنت ہے۔ پھر سمجھے گا۔ ہاں یہ کوئی اپنے پاس سے نہیں، کوئی خطابت کا جملہ نہیں۔ منیر بھائی چھٹے امام کا فرمانا، کسی نے مولا سے پوچھا کہ مولا
جنت کی حقیقت کیا ہے؟ امام نے فرمایا عالم ارواح میں ہم 14 کا نور اللہ کے عرش کی سیر کر رہا تھا. کل آپ نے اتنا اچھا سنا ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اور ایک منزل معرفت کی اور بڑھاؤں. لیکن نوید بھائی اس وعدے کے ساتھ کہ اب 11:15 کا مطلب میرا پھر 11:15 ہوگا. آپ لوگوں کی محبت ہے. مجھے پہلے بتلایا تھا کہ میں نے 10:15 پڑھا کرنا ہے. میں 10:15 آ گیا, آج بھی آ گیا. اب پتہ چلا کہ آج پھر تبدیلی ہے. تو ٹائم ایک اس لیے کہ یقیناً ہر ایک کے اپنے اپنے سننے والے ہیں اور سارے مولا کا ذکر سنتے ہیں. تو وہ جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ چوک کمارا کب بیٹھ رہے ہیں, میں کسی کو بول دیتا ہوں کہ جی 10:15 بیٹھ رہا ہوں, میں 11:15 بیٹھوں, تو پھر یہ مناسب نہیں ہے. اچھا 11:15. بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے, آباد رکھے. اب آپ 4 باتیں میرے سے سنیں. میں کیا کہا مولا؟ جنت کی حقیقت کیا ہے؟ امام نے فرمایا عالم ارواح میں, بہت مہربانی, عالم ارواح میں ہم 14 کا نور اللہ کے عرش کی سیر کر رہا تھا. فرمایا سیر کرتے کرتے پہلے محمد نے چوتھے محمد سے کہا کافی لمبی سیر ہو گئی, کچھ دیر ٹھہر نہ جائیں. کہا ہم 14 عرش کے کونے میں ٹھہر گئے. جہاں ہم ٹھہرے اللہ نے اس کا نام جنت رکھ دیا. ناصر پہ جا کے گئے. میں نے کیا کہا کہ جہاں ہم ٹھہرے اللہ نے اس کا نام جنت رکھ دیا. تو 1400 سال پہلے میرے امام نے کیا فیصلہ کیا کہ جہاں 14 ٹھہر جائیں وہی جنت, چاہے اللہ کا عرش ہو یا مومن کا دل ہو. اللہ اکبر. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بولتے آئیے گا. چاہے اللہ کا عرش ہو یا مومن کا. نہیں, مدینۃ الماجس, شاید کتاب میری گاڑی میں موجود ہو تو 30 سیکنڈ کے فاصلے پر میں آپ کو لا کر دکھا سکتا ہوں کہ عہد رسالت میں, رسول کے دور میں, سب متوجہ ہے نا, رسول کے دور میں ایک شخص غلاف کعبہ کو پکڑ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا. کیا کہہ کے؟ پروردگار تجھے کعبہ کی حرمت کا واسطہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. رسول کا گزر ہوا. نبی نے جو دیکھا کہ یہ اس طرح دعا مانگ رہا ہے, مسکرا کے فرمایا کہ اللہ کو کعبہ کا واسطہ کیوں دے رہا ہے, اپنا واسطہ کیوں نہیں دیتا؟ نوید بھائی رات کے 11:20-25 پر تمام سامعین کو ذکر آل محمد سننے کا لطف نہ آئے تو پھر علی کی بیٹی نے عاقل رضا زیدی کو اپنے بابا کا ممبر ہی کیوں دیا؟ یہ ممبر دیا ہی حق سچ کی باتیں کرنے کے لیے ہے, اور ہمیشہ میں نے یہاں پر آ کر حق سچ ہی کی بات کی ہے. ادھر ادھر کی بات مجھے کرنے نہیں آتی. اگر میرا پورا مجمع بیدار ہے میں آپ کو اسی لمحے چوک کمارا سے اڑا کر نجف اشرف امیر کائنات کی چوکٹ کا بوسہ دلانے کے لیے لے جانے کے لیے تیار ہوں. شے پر مودت ہے, بغیر ویزے پاسپورٹ کے جانا چاہتے ہیں تو تیاری کیجئے. رسول نے فرمایا اللہ کو اپنا واسطہ کیوں دے رہا ہے, کعبہ کا واسطہ کیوں دے رہا ہے, اپنا واسطہ کیوں نہیں دیتا؟ تو نہیں جانتا اللہ کے نزدیک کعبہ سے زیادہ مومن افضل ہے. جاگنا. نہیں, بات پسند آئے, دل کو لگے تو ضرور بولیے گا. نوید بھائی یہ جملہ خاص آپ کے لیے. کیا کہا کہ اللہ کو کعبہ کا واسطہ کیوں دیتا ہے, اپنا واسطہ کیوں نہیں دیتا؟ تو نہیں جانتا اللہ کے نزدیک کعبہ سے زیادہ مومن افضل ہے. قدموں میں گر گیا, کہنے لگا سرکار کمال کر دیا, کہاں کعبہ کہاں میں. نبی فرماتے کیا تو مذاق سمجھ رہا ہے؟ کہا نہیں سرکار, مگر کعبہ کی تو بڑی حرمت ہے, بڑی منزلت ہے, مومن کعبہ سے افضل کیسے ہے؟ نبی فرماتے ابھی تو ہی فیصلہ کرے گا, پہلے بتا یہ جو کعبہ ہے یہ افضل کب ہوا, یہ محترم کب ہوا, یہ معتبر کب ہوا؟ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا گلی کا بچہ جانتا ہے کعبہ تو کعبہ تھا, مگر جب 13 رجب کو تیرا بھائی علی روح کعبہ بن کر آیا, اللہ نے اسے افضل بنا دیا, اللہ نے اسے محترم بنا دیا, اللہ نے اسے معتبر بنا دیا. نبی فرماتے بتا میرا بھائی علی, جاگنا, بتا میرا بھائی علی کعبہ میں کتنے دن رہا؟ کہا 4 دن. کہا پھر بتا. کہا 4 دن. نبی فرماتے میں گھر جا رہا ہوں, فیصلہ تجھ پر چھوڑا, وہ کعبہ افضل جہاں 4 دن علی رہا, یا مومن کا دل افضل جہاں 24 گھنٹے علی رہتا ہے؟ بسم اللہ. بہت شکریہ. علی مل کے اللہم صلی علی محمد وآلہ
آپ کے کیا کہنے ہیں، آپ لوگوں کے سننے کے کیا کہنے ہیں، آپ لوگوں کی سماعت کو میں داد دیتا ہوں۔ کیا کہا وہ کعبہ افضل جہاں 4 دن علی رہا؟ بولیے۔ یا اچھا میرا دل کر رہا ہے میں اور ایسی بات کروں کہ ابھی پورے مجمع میں بس 2 افراد ہیں جو نہیں بولے۔ مجھے پتہ نہیں کہ وہ نوید بھائی کے قصیدے میں بھی بولے تھے یا نہیں بولے تھے، لیکن میں اپنے بیان میں انہیں ضرور بلوانا جانتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ بولیں، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں ہمیں وہ زبان بہت اچھی لگتی ہے جو ہماری تعریف میں بولتی ہے۔ سائل نے کہا مولا کیوں؟ فرمایا زبان ہے نا، اس کا تو کام ہے چلنا، اب تمہاری مرضی ہے یا گالی گلوچ میں چلاؤ یا ہماری تعریف میں چلاؤ۔ اللہ ہاں حیدری، جاگتے آئیے گا، لطف لیتے آئیے گا۔ کیا وہ کعبہ افضل جہاں 4 دن علی رہا یا مومن کا دل افضل؟ فرمایا جہاں 24 گھنٹے۔ دیکھیں نا مودت کی بات بھی یہی ہے کہ ہر کوئی شخص مقروض ہے آل محمد کی مودت کا، ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ اور حج کی پہلی شرط یہ ہے حج وہ کر سکتا ہے جو کسی کا مقروض نہ ہو۔ تھکنا نہیں ہے؟ بسم اللہ، ہاں تھکنا نہیں ہے۔ کیا کہا؟ حج وہ کر سکتا ہے جو کسی کا مقروض نہ ہو۔ آیت لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کی کہہ رہی کہ ہر کوئی مقروض ہے آل محمد کی مودت کا، بغیر ان کی مودت کے کوئی حج کر کے دکھائے، اللہ قبول کرے گا کہ نہیں؟ ابو بصیر کہتا ہے کہ میں 5ویں امام کے ساتھ حج پر گیا، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا، کانوں میں شور محسوس کیا لبیک لبیک اللہم لبیک۔ امام کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ مولا کتنی بڑی بات ہے کہ آج اللہ کے گھر میں ہر طرف اللہ اللہ کی صدا ہے، جاگنا۔ امام فرماتے ہیں ابو بصیر آنکھوں سے نہیں نہ دیکھ رہا، اس لیے کہہ رہا ہے ابھی میں تجھے اجازت امامت سے آنکھیں دیتا ہوں، تو خود دیکھ لے یہ جتنے طواف کعبہ کر رہے ہیں سارے حاجی نہیں ہیں۔ اب ابو بصیر کو مولا نے آنکھیں دی، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ ابو بصیر نے دیکھا کہ آواز وہی رہی مگر چہرے بدل گئے۔ اصل جاجی اب کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کی پیشانی سے نور نکل رہا تھا، باقی سب کے چہرے بگڑے ہوئے تھے، کوئی بندر کی شکل کا، کوئی بھیڑیے کی شکل کا، کوئی ریچھ کی شکل کا۔ ابو بصیر امام کے قدموں میں گر کر کہتا ہے مولا تعارف تو کرا، یہ کون ہے جن کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے اور یہ کون ہے جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہیں؟ امام فرماتے ہیں ابو بصیر یاد رکھ، جن کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے ان کے دل میں میرے دادا علی کی ولا ہے، اور جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہیں یہ بغض آل محمد رکھتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ توجہ ہے آپ صاحبان محترم کی؟ جاگ رہے ہیں، مولا بھائی اسد کو، بھائی نوید کو تاج اور امام زمانہ قائم و دائم رکھے۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے خدا کی قسم، یہ بارگاہ دیکھیں نا کہ اپنی جگہ پر، ہاں یقیناً دیکھیے کہ نام اس کا ہے کہ جسے دنیا محافظ حسین کے نام سے جانتی ہے، جناب عباس کا لقب ہے محافظ حسین، پھر بارگاہ ان کی ہو اور پھر بچانے والے آپ جیسے بھائی عزادار ہوں تو پھر یقیناً اللہ ہمیشہ اسے دشمن کی نظر بد سے محفوظ رکھے۔ مالک میرے بھائیوں کی والدہ محترمہ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، ان کو مولا عمر خضر عطا فرمائے، بھائی اسد کو، بھائی نوید کو مولا ان کے اعزا اقربا کے ساتھ شاد و آباد رکھے۔ یہ دعا صرف اس لیے ہے کہ معصوم خود فرماتے ہیں کہ جو ہمارا ذکر منعقد کرتا ہے یا ہمارا ذکر سنتا ہے یا ہمارا ذکر کرتا ہے، فرمایا اس کا شکریہ عام ہستی نہیں ہماری دادی ادا کرتی ہے، ہاں اس لیے یعنی آپ حقدار بن جاتے ہیں جی یقیناً۔ دیکھیے اچھا ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ ہے نا کہ اس بات کا لطف آیا۔ دیکھیں میں نے ان کی بات کی، ان کا کہ یہ نہیں جو یہاں کے مومنین ہیں، دیکھیے کہ ان لوگوں کا بھی تعاون ہے کہ یہ آپ کے ساتھ رہے، یہ پوری فیملی، یہ پورا خاندان ہے۔ تو آج دیکھیے انہیں خود مزہ آ رہا ہے کہ انہیں کہیں اور جانا بھی نہیں پڑ رہا، اور مولا کے منظور نظر مداح خان یہاں پر آ رہے ہیں اور یہ ذکر کر رہے ہیں، اور یہ ذکر اسی طرح انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ مگر جب بھی آپ 14 کا ذکر سننے کے لیے بیٹھیں، منعقد کریں، تو ہمیشہ یاد رکھیے امام فرماتے ہیں کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارا کمال ہے کہ اگر ہمارا ذکر سن کر خوش ہوتے ہو، نعرے لگاتے ہو، داد دیتے
دیتے ہو یا ہمارا مجلس اعظام منعقد کرتے ہو، یہ تمہارا کمال نہیں، ہمارا شکریہ ادا کیا کرو کہ ہم نے تمہیں اس کام کے لیے منتخب کیا۔ اللہ اکبر، ہاں جاگنا، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پڑھے لکھے صاحبان تشریف فرما ہے، بس میرا اور ساتھ دیجیے گا۔ کیا کہا کہ جن کی پیشانی سے نور نکل رہا، ان کے دل میں میرے دادا علی کی، بولو میں بہت کچھ پڑھنے کے ارادہ رکھتا ہوں، آپ بھی بہت کچھ سننا چاہتے ہیں، جاگ رہے ہیں؟ جاگیے گا۔ یعنی حج پہ مولا نے کہاں بتلایا؟ حج پر۔ معصوم سے کسی نے پوچھا نا مولا یہ نماز روزہ حج کیا ہے؟ فرمایا نماز نام ہے ہم آل محمد کی ولایت کا۔ جاگیے، نماز نام ہے ہم آل محمد کی ولایت کا۔ مولا روزہ کیا ہے؟ فرمایا روزہ نام ہے ہمارے نانا محمد کی معرفت کا۔ اب جاگیے گا، ساحل نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا حج کیا ہے؟ فرمایا ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرنے کا۔ ہائے 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 ہائے۔ نہیں اچھا جی، آپ نے کہا ہے کہ یہ ساری فیملی بیٹھی ہے، یہ سارا ایک خاندان بیٹھا ہے، اور الحمدللہ میں بھی اب اس خاندان کا ایک فرد ہوں، ٹھیک ہے نا، میں آپ کا بھائی ہوں، اور بس یہ فرق یہ ہے کہ آپ سامع اور میں ذاکر، دونوں کا کام ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ کشتی میں ہم سارے ایک ہی نجات کی کشتی میں سوار ہیں۔ آل محمد کو ون وے ٹریفک پسند نہیں ہے۔ ہاں ہاں جاگے جاگے، توجہ ہے نا، یک طرفہ ٹریفک تو اب آپ کے ملتان کی روڈوں کو پسند نہیں ہے، ڈبل ہو گئی ہیں، جاگ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ آل محمد کو ون وے ٹریفک پسند نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ جی یا علی ہم آپ سے پیار کرتے ہیں۔ علی فرمائے پیار کرتے ہو، دلیل؟ بس تجھ سے پیار کرتے ہیں۔ علی فرماتے یہ دلیل نہیں ہے۔ مولا پھر کیا دلیل ہے؟ کہ مجھ سے وہ پیار کرتا ہے جو میرے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، نہیں سمجھے آپ صاحبان، جاگیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا کہا کہ جب تک ہمارے دشمنوں سے بیزار۔ اچھا آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ باتیں صرف ہم پر لاگو ہیں؟ بولیے نہیں، کائنات کے ذرے ذرے پر۔ اسد بھائی اتنا اچھا سن رہے ہیں کہ میں ایک اور کتاب کا حوالہ دے کر بات کرتا ہوں، الدمۃ الثاقبہ، ہمارے مذہب اہل بیت میں ایک معتبر کتابوں میں سے ایک نام ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ مولا امیر صفا و مروہ کے درمیان چہل قدمی کر رہے تھے، مولا کے پیچھے باتیں وہ کہ بچے بھی سمجھ جائیں، اور مضبوط اتنی کہ پہاڑ جیسی دلیل میرے پاس ہے۔ اب نوید بھائی جاگنا ہے۔ مولا امیر صفا و مروہ کے درمیان، شاہ صاحب چہل قدمی کر رہے ہیں۔ چہل قدمی کرتے کرتے مولا نے دیکھا کہ مولا کے پیچھے ایک تیتر مولا کی اقتدا میں، مولا آگے آگے، تیتر پیچھے پیچھے، مولا چلے تو پرندہ چلے، مولا رکے تو تیتر رک جائے۔ امام نے ہمیں بتلانے کے لیے کہ یہ بے شعور جانور ہے، دیکھتا ہوں یہ مجھ سے آگے نکلتا ہے یا نہیں۔ اب جاگنا، اسی پہ میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ابھی ایک جملہ اور کہنا ہے یا بس یہیں پر ہی دعا منگا دینی ہے۔ امام نے ہم جیسے لوگوں کو بتانے کے لیے بتایا کہ یہ بے شعور پرندہ جو میرے پیچھے چل رہا ہے، میں ذرا رک کر دیکھوں کہ یہ مجھ سے آگے جاتا ہے کہ نہیں۔ مولا رکے، رکنے کے بعد مولا نے ایسے بھی کیا کہ شاید یہ آگے نکلے، مگر یہ مولا سے 2 قدم پیچھے رک گیا۔ امام مسکرا کر فرماتے تیتر، کہنے لگا جی مولا۔ امام فرماتے تجھے کس نے بتایا کہ میرے آگے نہیں چلنا؟ تجھے کس نے بتایا کہ میرے آگے نہیں چلنا؟ اچھا جی، پچھلے سال کا عشرہ ایک طرف، اب تک کی پڑھی ہوئی مجلس ایک طرف، اور اللہ جانے آگے کون کون سی باتیں کہوں گا، مگر اب تک جتنی میں نے بارگاہ ابو الفضل عباس چوک کمہارہ میں مجالس پڑھی ہیں وہ ساری ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف، اتنا قیمتی ہے، لطف لیجئے گا۔ امام نے فرمایا مجھے بتا کہ تجھے کس نے بتایا کہ میرے آگے نہیں چلنا؟ میں آگے ہوں تو پیچھے ہے، میں تجھے راستہ بھی دے رہا ہوں کہ تو چلا جا، تو چلتا کیوں نہیں؟ اپنی زبان میں کہتا ہے یا علی تیری امامت
تو ولایت کی قسم عالم ارواح میں جب اللہ تیری ولا پر ہم سب سے وعدہ لے رہا تھا، اس وقت اللہ نے ہمیں تیری تصویر دکھا کر بتایا تھا کہ حرامی ہوگا وہ جو تیرے آگے چلے گا۔ ہائے 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 ہائے، جاگیے گا، بسم اللہ، آگے بسم اللہ، توجہ ہے آپ صاحبان کی، کیا حرام خون ہوگا وہ جو تیرے آگے چلے گا؟ نہیں سمجھے آپ بات ہے؟ امام نے فرمایا اچھا اب مجھے ایک بات بتا، تو یہاں کب سے ہے؟ کہنے لگا تیری امامت کی قسم جب سے میں خلق ہوا یہی ہوں۔ علی فرماتے ہیں یہاں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو زندہ کیسے ہے؟ جانتے کیا جملہ کہا؟ جملہ وزنی اتنا ہے، میں آہستہ کہوں گا، دیکھتا ہوں آپ کتنا زور سے بولتے ہیں۔ مولا نے فرمایا یہاں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو زندہ کیسے ہے؟ کہنے لگا تیری امامت کی قسم جب بھوک لگتی ہے تم پر درود پڑھتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تمہارے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ مہربانی، ہاتھ بلند کر کے حیدری، توجہ ہے نا بھائی، اللہ رکھے دل جاگے گا۔ مولا کے منظور نظر مدہ خان تشریف فرما ہے، ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بڑے اچھے اچھے قصیدے سنائیں گے، جاگیے گا۔ میں پڑھوں یا اچھا اچھا مہربانی، ہاں مجھے تھوڑا تھوڑا بتاتے ہی گا نا، اچھا کھل کے، میں بادشاہ کھل کے پڑھوں گا، آپ جاگے تو صحیح اور بیدار رہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ لطف لیتے رہیے گا میری بات۔ اچھا جی، اچھا مجھے معلوم ہے جاگ رہے ہیں تو چوک کمہارا میں رات کو 11:15 بجے اتنے اچھے طریقے سے اردو سن رہے ہیں۔ توجہ ہے آپ صاحبان محترم کی، مولا آپ تمام صاحبان کو سلامت رکھیے۔ دیکھیے آپ در حقیقت اجر رسالت ادا کر رہے ہیں۔ مجھے مانیں گے نا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرا بیوی ان سے کہو کہ مجھے اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ تو اب آپ سب مودت رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسی مودت کہ آل محمد نے پابندی نہیں لگائی۔ ہاں ہاں، ہندو بھی اگر ان سے عقیدت رکھے تو یہ اسے بھی مقام عطا کرتے ہیں۔ ایک ہندو رائٹر ہے اسد بھائی، گوپی ناتھ اس کا نام ہے، کیا بیاری بات کی اس نے، وہ کہتا ہے کہ میں جب اپنے گھر جاتا ہوں نا اور اپنے گھر پر دستک دیتا ہوں تو میرے ضمیر پر حسین کی دستک آتی ہے۔ نوید بھائی بات بڑی مزے کی ہے، بہت لطف والی بات ہے، جاگے گا۔ میں نے نام لیا گوپی ناتھ، انڈین رائٹر ہے بھائی صاحب، وہ کہتا ہے کہ میں جب اپنے گھر پہنچتا ہوں نا اور اپنے گھر پر دستک دیتا ہوں تو میرے ضمیر پر حسین کی دستک آتی۔ کیا؟ اسے کہا میں جب اپنے گھر کا دروازہ کھولتا ہوں، گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میں حسین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اے مسلمانوں کے حسین تیرا شکریہ، کیوں کہ آج تیری وجہ سے مجھے پتا چلا کہ یہ گھر میں میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، توجہ ہے آپ صاحبان کی، توجہ ہے آپ صاحبان کی، ہیں کیا کہا کہ حسین کی وجہ سے پتا چلتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اگر رسول نے قدغن بھی نہیں رکھی، کیا کہا کہ من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین واجبت لہ الجنہ، کہ جو کوئی مصائب نہیں پڑھ رہا حسین پر روئے یا رلائے یا رونے والی شکل بنائے اس پر جنت، بولو واجب ہے، واجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہے۔ نہیں سمجھ رہے، نہیں سمجھ رہے ہے نا؟ اچھا اگر کوئی یہ سمجھ کر نماز پڑھے کہ مجھے چوک کمارا والے نمازی کہیں، اللہ اس کی نماز قبول کرے گا؟ وہ کیا کہے گا کہ میں اس نماز پر لعنت کرتا ہوں جو دکھاوے کی پڑھی، اور اللہ کے رسول حسین کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اور تباکا علی الحسین، جو حسین کو دکھاوے کا روئے اس پر جنت، دکھاوے کی نماز پر اللہ لعنت کرتا ہے، دکھاوے پر رونے پر جنت دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہیں، اللہ اکبر، نہیں سمجھے آپ صاحبان؟ یعنی جو دکھاوے پر رونے پر
جنت دیتا ہو، اللہ جانے وہ دل سے رونے والے کو، بولو بولو، من بکا، جو روئے چونکہ مجھے مقصد صرف بھائی اللہ قیدری ان سے نعرے لگوانا نہیں ہے کہ یہ نعرے لگائیں گے تو کہیں گے کہ جی چوک ہمارا کے اندر عاقل رضا زیدی صاحب نے بڑا محرم پڑھا. نہیں، آپ لوگوں کی توجہ یہ بھی میری دعوت ہے. آپ لوگوں کا اسلام میں اتنی تعداد میں بیٹھنا یہ میرے لیے آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس میں نعروں کے ساتھ ساتھ میں ایک آدھی بات مقصد کی، نعرے جتنے لگوانے تو میں نے آپ سے لگوا لیے. اب ایک دو باتیں ایسی کہ جو آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی منتقل ہوں اور آپ کو پتہ چلے کہ عزاداری سید الشہداء کرنے کا ثواب کیا ہے. علامہ ہلی علیہ الرحمہ ہمارے مذہب اہل بیت کا بہت بڑا نام ہے. جب انہوں نے رسول کی حدیث پڑھی نا کہ جو کوئی حسین پر روئے یا رولائے یا رونے والی شکل بنائے اس پر جنت واجب، سوچنے لگے کہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک طرف اللہ کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، یوں کرو گے تو جنت دوں گا، یوں نہ کرو گے تو جنت دوں گا. ایک طرف رسول کہہ رہا ہے کہ او تباکا علی الحسین، بڑی مہربانی کہ بس رونے کی شکل بنا لے تو اللہ جنت دے گا. مولا امیر سے نہیں، میں چونکہ آپ مصائب کے رنگ میں جا رہے ہیں، میں ابھی آپ کو فضائل کی طرف رکھنا چاہتا ہوں. میں آپ کو یہاں ایک بات سنا دیتا ہوں کہ حضرت بھائی مولا امیر کے بارے میں ایک شخص نے دیکھا کہ مولا اپنا سارا دن کس طرح گزارتے ہیں. تو وہ فجر کے وقت مسجد کے دروازے پر آیا، اس نے دیکھا کہ مولا مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. ظہرین کے وقت آیا، علی نماز پڑھ رہے ہیں. مغربین کے وقت آیا، بادشاہ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز شب کے وقت آیا، علی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ قدموں میں گر گئے، گر کر کہنے لگا یا علی آپ کو مسجد سے اتنا پیار ہے؟ کہاں؟ کہ اگر محشر میں ایک طرف جنت ہو اور ایک طرف مسجد، آپ کہاں جائیں گے؟ علی فرماتے مسجد میں. کہنے لگا یا علی دنیا مسجد میں جاتی ہے جنت کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد میں جانا پسند کروں گا. یا علی دلیل کیا ہے جاگنا؟ علی فرماتے مجھے قسم ہے اس ذات واجب کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ علی کی جان ہے، محشر میں ایک طرف جنت ہو ایک طرف مسجد ہو تو میں علی مسجد میں جانا پسند کروں گا. کہا مولا وہ کیوں؟ کہا سیدھی سی بات ہے، مسجد خدا کا گھر ہے، جنت میرے بچوں کا گھر ہے. ہائے ہائے، اللہ اکبر، بڑی مہربانی، بہت شکریہ بہت شکریہ. توجہ ہے آپ صاحبان محترم کی، بڑی مہربانی. کیا کہا؟ مسجد خدا کا گھر ہے اور جنت میرے بچوں کا گھر ہے. بس جاگیے گا، یہی مولا آپ نے رکھنا ہے، اسی طرح سننا ہے. یہ آپ نے نہیں دیکھنا کہ کون 10 بجے پڑھ رہا ہے کون 12 بجے پڑھ رہا ہے. جو 10 بجے پڑھے گا اس نے بھی 14 کا ذکر کرنا ہے، جو 11:15 بجے پڑھے گا اس نے بھی آل محمد کی مداح خوانی کرنی ہے، اور جو 12 بجے پڑھے گا اس نے بھی آپ کو 12 قصیدے سنانے ہیں، 12 کے نام کے سنانے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ہاں بس یہ جو ہے نا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی میرے بات بھائی اللہ رکھا ہے میرے بھائی ہیں یہ پڑھیں گے تو میں آپ کو مجبور کر رہا ہوں. نہیں، آپ خود سنیں گے آپ کو خود پتہ چلے گا. بہترین مولا کے مداح خوان بہترین انداز میں پڑھتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. یہ جو کیلکولیٹڈ ٹائم ہے نا، یہ 8-10 روز جو ایام اعزا کے، ویسے تو 2.25 مہینے، اور زندگی ہی غم شبیر کے لیے وقف ہے. ہم زندہ ہی ماتم شبیر کے لیے ہیں، مگر یہ ایام خاص جو آپ کو 10 دن ملے ہیں، اور اگر آج آپ دوبارہ فرش اعزا پر حسین کی آئے ہیں تو آپ حسین کی ماں کا شکریہ ادا کریں کہ پتہ نہیں پچھلے سال آپ کی کون سی ایسی نیکی کام آ گئی کہ فاطمہ نے اس لائق پھر آپ کو سمجھا کہ آپ حسین کی عزاداری کر سکیں. توجہ ہے آپ صاحبان محترم کی. تبلیغ بھی اس منبر سے ضروری ہے، یہ باتیں کرنا بھی ضروری ہے. جاگتے آئیے گا. آپ کہیں تو آگے پڑھوں بات. نوید بھائی، مولا آپ تمام صاحبان کو سلامت اور آباد و شاد رکھے. علامہ ہلی علیہ الرحمہ کہتے کہ ایک طرف اتنی پابندیاں تو جنت، اور ایک طرف اتنی رعایت کہ رونے کی شکل بنائے تو جنت. سوچنے لگے اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے یا امام زمانہ یا صاحب الزمانت رکھی، مولا میری مدد کر میری مدد کر. حج کا زمانہ تھا، سفر حج کے لیے روانہ ہوئے. اسد بھائی اونٹ پر بیٹھ اور چل دیے. راستے میں عصا گرا، اٹھانا جو چاہتے تھے، کسی جوان نے وہ عصا اٹھا کر دیا. عصا جو اٹھا کر دیا تو علامہ ہلی سے نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ ہلی نے کہا میں حج پر جا رہا ہوں. اس جوان نے کہا کہ میں کچھ دیر تمہارا ہم سفر بن سکتا ہوں؟
ہلی نے کہا بسم اللہ چلو. دونوں چلے, تعارف کیا. مرد جوان نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ہلی نے کہا میں مذہب اہل بیت کا ایک ادنا سا وکیل ہوں. ان کا اچھا آپ عالم ہیں؟ کہ لوگ کہتے ہیں, باقی حقیقت کا علم اللہ کو ہے. یہ ہے عاجزی اور انکساری. اس جوان نے کہا کہ چونکہ آپ عالم ہیں, اگر میں آپ سے ایک سوال ایک مسئلہ پوچھوں تو جواب دیں گے؟ ہلی کہتے پوچھو بتاؤں گا. اچھا جی لطف آ جائے گا, جاگیے گا. اور بالکل آپ واقعی جاگے ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہلی تم مذہب اہل بیت کے وکیل ہو, مجھے ایک بات بتاؤ. کیا؟ کہ ایک بادشاہ, بات ذہن میں رہے, رونے کی شکل پر جنت واجب, کہ ایک بادشاہ جنگل میں شکار کے لیے اپنے وزیروں کے ساتھ گیا. ہلی نے کہا ٹھیک ہے. کہا راستے میں طوفان آ گیا. کیا ٹھیک ہے. کہا بادشاہ اپنے مشیروں کے سے بچھڑ گیا. طوفان تھما, بادشاہ نے دیکھا کہ جنگل میں بادشاہ تنہا ہے. کہا اچھا. کہ بادشاہ کو بھوک اور پیاس لگی. ٹھیک ہے. کہ اس نے جنگل میں نگاہ ڈالی تو ایک خیمہ نظر آیا جہاں ایک ضعیفہ باہر بیٹھی بکری کا دودھ دھو رہی ہے. ہلی نے کہا ٹھیک ہے. کہ بادشاہ اس مستور کے پاس گیا بڑھیا کی, اور جا کر کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے. کہ بڑھیا نے اسے بکری کا دودھ پلا دیا. جاگنا یہ توجہ چاہیے مجھے. کہ ٹھیک ہے. کہ اس نے بادشاہ نے ضعیفہ سے کہا مجھے بھوک بھی لگی ہے. بڑھیا نے کہا میری اس جنگل میں کل ترکا کل کائنات یہ بکری ہے اور تیری جان بھی بچانا ہے, لے میں بکری کو ذبح کر کے تجھے کھانا کھلاتی ہوں. جوان کہنے لگا ہلی ضعیفہ نے بکری ذبح کی, گوشت بھون کر بادشاہ کو کھلایا. بادشاہ نے کھانا کھا لیا, جان بچ گئی. اب بادشاہ جانے لگا. اس نے ضعیفہ سے کہا کہ کبھی شہر آنا ہو تو میرے دربار میں ضرور آنا. کہا ٹھیک ہے. کہا ہلی میرے سوال کا جواب دے کہ اب بادشاہ دربار لگا کر تخت پر بیٹھا ہو اور وہی بڑھیا بادشاہ کے دربار میں آ جائے تو بتا بادشاہ اسے انعام میں کیا دے گا؟ جاگیے 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 جاگیے. ہاں کیا کہا؟ بادشاہ اسے, بولیے گا بسم اللہ, بادشاہ اسے کیا دے گا؟ ہلی نے کہا یہ بھی پوچھنے کی بات ہے. اس جنگل میں بڑھیا کا کل ترکا تھا بکری جو اس نے بادشاہ پر قربان کر دی. اب بادشاہ تخت پر بیٹھا ہو اور ضعیفہ آ جائے تو بادشاہ اسے اپنا تخت بھی دے دے تو وہ بھی کم ہوگا. مرد میدان نے کہا ہلی مجھے پہچان, میں تیرے زمانے کا امام ہوں, یہی تیرے مسئلے کا حل ہے. اللہ کا دین خطرے میں تھا. حسین اپنا کل ترکا لے کر کربلا میں پہنچا. حسین نے اپنے سارے جانثار اللہ کے نام پر قربان کر کے قیامت تک توحید اللہ کو بچا کر دے دی. اب میدان محشر میں حسین جو اللہ کے سامنے آئے, اب اللہ کی مرضی, ایک جنت کیا 1000 جنت بھی دے دے تو وہ بدل پورا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر, اللہ. ہاں توجہ فرمائیے آپ صاحبان نے کیا کہا؟ اب جو وہ اللہ میدان محشر میں ہو اور حسین آ جائے تو اب اللہ ایک کیا 1000 جنتیں بھی دے دے. بولو نہیں, آپ نے توجہ نہیں کی, آپ تھوڑے سا گریا کی طرف چلے گئے. میری طرف دیکھیے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. یا علی کیا کہا کہ ایک جنت کیا 1000 جنتیں بھی دے دے تو کم ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی تمام جنتوں کا مالک کون ہوا؟ بولو نہیں, سب بولیں. کون ہے؟ حسین. اب مالک ہے حسین. اسد بھائی, نوید بھائی, آپ لوگ یا آپ میں سے کوئی بھی کسی بھی پراپرٹی کا مالک ہو, کوئی کہتے کہ جی فلاں چیز آپ کے نام, اب آپ کی مرضی ہے چاہے 1 روپے میں دیں یا 1 لاکھ میں دیں. حسین نے توحید بچا کر دے دی اللہ کو اور اس کی جنتوں کا بن گیا مالک. اب حسین مالک ہے, مرضی آئے تو 100 سال کی عبادت پہ دے, مرضی آ جائے تو 1 آنسو پہ دے دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. پہلے رکھے کسی نے کہا تھا نا کہ کیا 1 آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس کا. کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا ہے. کون سی جنت؟
کبھی بہلول نے بیچی، بولو، تو کبھی حر نے خریدی. یارا تیری جنت بڑی سستی نظر ہے. خدا کی قسم خوش نصیب ہے میں اور آپ، رات کے اس پہر میں اجر رسالت ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. میں نے آپ سے پہلے کہا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی حسین کی مجلس میں آتا ہے، حسین کی ماں اس کا شکریہ ادا کرتی ہے، اور اگر کوئی دھاڑے مار کر روتا ہے تو جانتے پھر سیدہ کیا کہتی ہے؟ پالنے والے، یہ میرے حسین کے غم میں رو رہا ہے، اسے کسی اور غم میں نہ رلانا. کیوں؟ کہ یہ اس حسین کو رو رہا ہے کہ جس کی لاش پر اس کی سگی بہنوں کو رونے نہیں دیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا سے قبول فرمائے. اللہ اکبر. میں پھر کہہ دیتا ہوں، میں نے کہا کہ کیا کہا کہ جس کی لاش پر اس کی سگی بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا. نبی غیر میں واقعات کروں کہ 11 محرم کو جب علی کی بیٹی بے پلان اونٹوں پر بیٹھنے لگی نا، تو ہاتھ ایسے پس پشت بندے ہوئے تھے. مقتل میں بھائی کے لاشے پر آئی، بس ایک جملہ کہا جو ہمیں قیامت تک رلائے گا. آ کر کہا بھیا میں شام جا رہی ہوں، مگر بھیا میں جب تک زندہ رہوں گی نا اسی بات پر ماتم کروں گی، بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا. اللہ اکبر. میں اسی انداز میں پڑھنے کا عادی ہوں. کیا کہا کہ بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا. حسن شاہ جی، ہم جو ان سے مودت کرتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ بدلے میں یہ ہمیں کیا کیا عطا کرتے ہیں؟ کبھی آپ کے ذہن میں بات آئی کہ یہ ہمیں کیا عطا کرتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اس گھرانے سے پیار کریں تو یہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں. کوفہ کی رہنے والی ایک مستور، تاریخ نے اس کا نام ناصرہ لکھا. اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہونے لگی جو محب اہل بیت نہیں تھا. ناصرہ نے اپنے شوہر بابا کو بلا کے کہا بابا جی میرے نکاح میں ایک شرط لکھ. کون سی؟ میں ساری زندگی اپنے شوہر کی تابعداری کروں گی، مگر اسے لکھوا لے جب بھی محرم آئے گا. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں آرام سے 2 جملے کہنے ہیں، میں بڑے آرام سے کہوں گا. آپ جتنا رونا چاہتے ہیں رو لیجئے. اللہ اکبر. بالکل سید ذاتوں نے فرش عزا بچائی ہے. میں خود ذات کا سید ہوں، کھول کے بھی نہیں پڑھوں گا، مگر کوشش کروں گا کہ میں بات اپنے ہر سامع تک، ہر عزادار تک میں پہنچا دوں. ماتم کرنا تو سنی گا. اس نے کہا جب کبھی بھی محرم کا چاند نظر آئے گا تو میرے شوہر سے کہنا مجھے حسین کی عزاداری میں جانے سے نہ روکے. یہ جملے بالعموم آپ کے لیے ہے اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں بہنوں کے لیے یہ جملہ بالخصوص ہے. کیا کہ شرط لکھی گئی، ناصرہ کی شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، سارا سال اپنے شوہر کی خدمت کرتے رہی. ادھر محرم کا چاند نظر آیا، اب ماتم کرنا ہے تو توجہ کرنا. ناصرہ نے سیالی بازی میں تن کیا، مجلس میں گئی. پہلی محرم، 2 محرم، 3 محرم، مجلس سے واپس آئی. اس کے شوہر نے کہا ناصرہ کل تو مجلس میں نہیں جائے گی. کہا کیوں؟ کہا کل میرے کچھ دوست آ رہے ہیں، تجھے ان کے لیے کھانا بنانا ہے. ناصرہ نے کہا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، علی کی بیٹیاں جنگلوں میں آئی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. مصائب کوئی پہاڑ نہیں ہے، میں نے ایسے ہی پڑھنا ہے. ماتم کے لیے تیاری کیجیے گا. کیا کہا؟ علی کی بیٹیاں جنگلوں میں آئی ہوئی ہیں اور تجھے کھانے کی لگی ہے. اس کے شوہر نے کہا اگر تو نے کھانا نہ بنایا تو میں تجھ پر ظلم کروں گا. ساری رات بھائی جان ناصرہ روتی رہی اور سوچتی رہی. جانتے کیوں سوچتی یہ رہی؟ کہ اگر مجلس میں نہ گئی اور کھانا اپنے شوہر کے دوستوں کے لیے کھانا نہ بنایا تو میرا شوہر مجھ پر ظلم کرے گا. اور رو اس بات پر رہی تھی، عزاداروں میں سید ہوں کھول کے نہیں پڑھ سکتا، رو اس بات پر رہی تھی کہ اگر میں مجلس میں نہ گئی تو ذاکرہ نے کہا تھا کل میں اس کی شہادت پڑھوں گی جس کی آس پر زینب نے مدینہ چھوڑا. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. کرو تیاری. جس کی آس پر علی کی بیٹی نے مدینہ چھوڑا، یعنی عباس کی شہادت پڑھوں گی. ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں اسلام مصائب حسین سننے والے عزاداروں، ناصرہ صبح ہوئی، یہ اس نے کہا میں چلی جاتی ہوں مجلس میں جا کر دعا نہیں مانگوں گی، تبرک نہیں لوں گی، زیارت نہیں پڑھوں گی، میں بس جلدی سے آ کے کھانا بناؤں گی. اب جملہ سخت ہے مجھے معاف کرنا. یہ مجلس میں آئی، مگر جب ذاکرہ نے کہا نا کہ عباس زمین پر آیا تو حسین کی کمر ٹوٹ گئی.
یہ کہنا تھا، ناصرہ کو غش آ گیا. جب ہوش میں آئی دیکھا عورتیں عزا خانے سے جا چکی ہیں، عزا خانہ کی صفیں جو ہے وہ سمٹ چکی ہیں. اس نے سر پہ برقع لیا، دوڑتی ہوئی گھر کی طرف چلی کہ اب میں گھر جاؤں گی، یقیناً میرا شوہر ظلم کرے گا. میں مودت کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ آل محمد ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. یہ گھر کے قریب پہنچی، اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا. یہ سمجھی کہ شاید میں جاتے ہوئے دروازہ بند کرنا بھول گئی. میں نے پہلے کہا میں خود سید ہوں، کھول کے نہیں پڑھوں گا. میں اگر جملہ سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہوگا. ناصرہ جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئی، اپنے گھر کے صحن میں ایک منظر دیکھ کر حیران رہ گئی. کیا؟ ناصرہ کے گھر کے صحن میں ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے کانوں سے خون جاری ہے. ناصرہ کے گھر میں کوئی کام کر رہی ہے. پکڑ لینا میرے بھائی کو، مجھے جملہ کہنا ہے. ناصرہ نے اس بچی سے کہا مجھے بتاؤ تو کون ہے؟ کہا مجھ سے نہ پوچھ، اندر باورچی خانے میں میری پھوپھی کھانا بن. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہاتھ نہ جوڑنا، ہاتھ نہ جوڑنا، مجھے جملہ کہنے دیجئے گا. میں نے پہلے کہا میں تسلی سے پڑھتا ہوں مگر ہاتھ نہ جوڑیے گا. میں خود سید ہوں، کھول کے نہیں پڑھوں گا. کیا کہا مجھ سے نہ پوچھ، اندر باورچی خانے میں میری پھوپھی کھانا بنا رہی ہے. ناصرہ دوڑی آ کر کہنے لگی بی بی میرا جگر پھٹتا ہے، مجھے بتاؤ آپ کون ہو اور وہ بچی کون ہے؟ اس بی بی نے رو کے کہا مجھ سے نہ پوچھ، اندر حجرے میں میری ماں بستر بنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس بس عزادار ہو، ایک جملہ کہنا ہے. یہ دوڑتی حجرے میں آئی، ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی میرا جگر پھٹتا ہے، مجھے بس بتا دو آپ کون ہو، یہ بی بی کون ہے، وہ بچی کون ہے؟ اس بی بی نے رو کر کہا مجھے پہچان، میں حسین کی ماں فاطمہ، وہ حسین کی بہن زینب، وہ حسین کی بیٹی سکینہ. ناصرہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ماتم کرنا تو میری طرف دیکھنا. ہاتھ جوڑ کے کہتی بی بی آپ اور میرے گھر میں؟ کہاں ناصرہ نہ آتے تیرے گھر میں، مگر جہاں تو عباس کی شہادت سن رہی تھی میں بھی وہیں موجود تھی. تو بے ہوش ہوئی تو علی نے مجھے آ کر کہا، علی نے آ کر کہا فاطمہ زینب و سکینہ کو گھر لے جاؤ، ناصرہ کے گھر کا کام کرو. یہ نہ ہو کہ ناصرہ کا شوہر ناصرہ پہ ظلم کرے، اور میں علی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی میری کنیز پہ ظلم کرے. عزادارو ظلم کا نام آیا، ناصرہ نے سر سے چادر اتاری، ماتم کر کے کہا یا علی آج یہ گوارا نہیں کہ کوئی کنیز پہ ظلم کرے. اس وقت کیا ہوا جب شام غریبہ علی کی بیٹیاں رو رو کے کہہ رہی تھی نہ مارو ہم محمد کی نوازیاں، نہ مارو ہم علی کی بیٹی. محمد